جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، دنیا اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے۔ اگر اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے تو یقیناً یہی رہ کے سب بنتا ہے اور بنایا جاتا ہے، اور کامیابی اور ناکامی دونوں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت سجایا ہے، اس کے رنگ اور ڈھنگ اتنے خوبصورت ہیں کہ جو یہاں آ جائے واپس جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ کل من علیہا فان، جسے بھی زندگی ملی ہے اسے یہاں سدا نہیں رہنا، فنا کے دروازے سے گزر کے، موت کا منہ دیکھ کے، سکرات کے لمحات کو عبور کر کے اسے اس جہان کو خیر باد کہنا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ یہاں رہ کے یہیں کے لیے سب کچھ کما کے یہیں چھوڑ جائے، اور اگلے پل آنے والی ہمیشہ کی دنیا، دائمی دنیا، ابدی دنیا، جسے کتاب اللہ نے کچھ ان الفاظ میں اس دنیا میں اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ انسان دنیا جتنی مرضی اچھی بنا لے، جتنے مرضی بر اعظموں پہ حکومتیں کر لے، جتنے ممالک ان کو زیر اثر اور تابع کر لے، دنیا کا سکندر بن کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے، لیکن آخر اس جہان سے جب جائے گا تو خالی ہاتھ ہوگا۔ پوری دنیا اس وقت کھیوڑا کے نمک سے مستفید ہو رہی ہے، لیکن سکندر کی قبر میں نمک کی ایک چھوٹی سی پتھر والی ٹکڑی بھی شاید وہ یہاں سے نہ لے جا سکا۔ حضرات، موت اللہ نے دروازہ رکھا ہے یہاں دنیا سے دوسری طرف جانے کا۔ جس انسان کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی اور وہ ڈر گیا اور تھوڑا خوف کھا کے تیاری کر لی کہ کل کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، خود کو مومن کہنے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج کے لیے بہت کما لیا، بہت کچھ کھا لیا، پہن لیا، جمع کر لیا، ہر جان کو دیکھنا چاہیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آج زندہ ہے، نام زندوں میں ہے، موت آئی تو کل تجھے زندہ نہیں کہا جائے گا، زندہ نہیں بولا جائے گا۔ حضرات، کل اس وقت خطیب ایشیا مولانا عبدالحفیظ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی یہ ہستی، جسے عرب و عجم نے
ایشیا اور یورپ نے، دنیا بھر نے اس آواز کو 40 سال سے زیادہ لگاتار مسلسل پورے جوبن اور عروج کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت میں، اور پھر بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، مومنوں کی مائیں، اور بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں جو بھی متائن ڈالے گئے ان کا دفاع کرتے ہوئے بلا خوف و خطر جس گلے کو ہم نے اپنے ہوش سنبھالنے سے یہی بول بولتے سنا، کل وہ رات آواز بند ہو گئی ہے۔ حضرات اس وقت ہم سن رہے تھے کہ اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں اور قاری صاحب ہسپتال میں ہیں، جنازہ مغرب کے بعد رکھا گیا ڈاکٹروں کے مشورے سے کہ چلے شاید شرکت ہو جائے، دن کو 5 بجے رکھا گیا، لیکن اللہ کے فیصلے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد مالک نے اس ہستی کو بھی بلایا کہ جن کے بارے میں ہمارے کانوں کی رائے، ہماری آنکھوں کی نظر، ہمارے وجود اور انگ انگ کی یہ گواہی یقیناً اس مرد مجاہد کے لیے کہ جس نے دن رات ایک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی، پیغمبر کے صحاب کی دفاعی پوزیشن پہ خود کو لا کر کے ایک ایک پل دفاع میں گزارا۔ حضرات بیٹے بتا رہے تھے 2-3 دن پہلے تہجد کی نماز میں فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے اللہ مرنا تو ہے ہی، پوری زندگی امی عائشہ کے دفاع میں گزری ہے، میرے مالک ان کی وفات کے دن کا دن ہی نصیب کر دے۔ لے قاری صاحب سنتے تھے ہم کہ لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ہم آپ کو رب کے حوالے اللہ کی سپرد کرتے ہیں۔ حضرات شاید زندہ ہوں تو ہم محسوس نہیں کرتے، اللہ نے ان کے ساتھ تھوڑا بہت جو بھی زندگی میں ہوا سٹیج کا سفر دیا، مہربان بھی پایا، مشفق بھی پایا، مربی بھی پایا۔ الہ العالمین بشری لغزشوں کو معاف فرمانا، اور ان کی دعائیں جیسے یہاں قبول ہوئی ہیں، الہ العالمین ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور اپنی ماں کی عزت اور ناموس کے لیے سدا تڑپتی، بلکتی، روتی، بولتی اور دناتے لوگوں کے جواب میں کھڑی ہوئی۔ اللہ اس زبان کو مبارک کر کے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جنتوں کا مہمان بنا دے۔ حضرات میں آج جنت کے حوالے سے احباب کو کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن دنیا میں رہ کے لوگوں کو آخرت کماتے دیکھا ہے تو یہ وہ ہستی ہے۔ میں 89 میں فیصل آباد میں آیا، جس آواز کی گونج، ترنم، حسن، وقار، روب دبدبا، دلائل، استدلال اور بار بار اس کا ریپیٹ ہونا فضا میں گونجتا تھا، ان میں چڑھا ہوا ایک نام، سٹیج کی دنیا کا بے تاج بادشاہ الشیخ مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی۔ پتا چلا کہ شیخ کالونی میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 ہی لوگوں کے پیچھے سفر کر کے جمعہ پڑھا، ایک قاری عبدالحفیظ صاحب کی مسجد میں اور ایک قاری یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہما، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے نقش قدم پہ چلا۔ حضرات جنازے کا اعلان ہو چکا ہے، آپ احباب جانتے، 5 بجے انشاءاللہ شیخ کالونی محمدی مسجد میں۔ لیکن میں جو تذکرے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں یاد رکھیے،
آج قاری صاحب اپنے ساتھ کچھ لے جانا بھی چاہیں تو کوئی نہیں بھیجے گا. تین محبین آپ اور میں، ہمارے دلوں کی دھڑکن جو بھی دینا چاہیں سوائے دعاؤں کے، سوائے اس کے کہ ہم ان کے صدقہ جاریہ ہیں. جب جب بھی اس کائنات میں کوئی امی عائشہ کا دفاع کرے گا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹیج کے اوپر کوئی خطیب بولے گا، پیچھے وہ آواز گونج رہی ہوگی کہ ان بدبختوں پہ جنہوں نے یہ انداز اپنائے، لوئینو لوئینو، لعنتوں کی برسات ہے ان پہ. اور یہ ہستیاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو کامیابیوں سے، اپنی رضاؤں سے، اپنی محبتوں سے نوازا ہے. جنتیں تیار ہیں، جنتوں کی خوشخبریاں ان کے لیے کائنات کی سچی ہستی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. حضرات، ہماری دعائیں، ہماری مناجات، آخری چیز ان کے لیے اس دنیا میں جنازہ اور جنازے میں اخلاص کے ساتھ دعائیں ہیں. کوئی شک نہیں ان تک پہنچیں گی، لیکن دنیا کا مال تو نہیں لے جا سکتے. شیخ کلونی کے سارے شیخ مل جائیں، پاکستان بھر کے سارے چاہنے والے محبین مل جائیں، دنیا بھر کے سارے مالدار مل جائیں، ان کی قبر میں ان کے عمل نے جانا ہے. حضرات، بڑی بڑی ہستیاں یہاں سے چلی گئیں. میں رات ہی پڑھ رہا تھا، دنیا کے دو بڑے مالدار لوگ، ان کی زندگی، آخری دن، ایام اور بڑھاپا، کس قدر دنیا کمائی. ٹاٹا کمپنی، انڈیا، مالک اس کا نام بنانے والا، مگر جب بڑھاپے میں گیا تو کہتا ہے کہ اب آگے کچھ نہیں ہے، دنیا بہت ہے، لیکن جس سفر پہ جانے والا ہوں، جسم جواب دے رہا ہے، لاغر ہو رہا ہوں، جو دنیا کی اچھی سے اچھی چیز تھی کھا لی، اب تو وجود بھی وہ قبول نہیں کرتا. پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا. یورپ کے ایک بہت بڑے نامی گرامی مالدار بندے کو ساحل سمندر پہ بیٹھے دیکھا. بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہا یہاں سے سفر کر رہا ہوں، آگے جیسے سمندر کے پانی میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے اپنے مستقبل میں کچھ نہیں دکھ رہا. حضرات، یہ مومن ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ موحد ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، کہ جس کا یقین یہ ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرا آج اتنا بہتر نہیں بے شک، لیکن میرا کل بہت اچھا ہے، میرا کل انشاءاللہ اچھا ہے، میرا مستقبل اچھا ہے، میرا آنے والا دن اچھا ہے، میری کل کی جمع پونجی اچھی ہے، میری کل کی کمائی اچھی ہے، میں نے یہاں رہ کے اپنی آخرت کو نہیں بھلایا. اللہ تعالی جس سورت کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، مالک الملک فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک بات یاد رکھیے، ہم نے تمہارے لیے یہ جو آخرت بنائی ہے، یہ آخرت ہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، خیر ایسا صیغہ ہے کہ جس میں ساری چیزیں اکٹھی کر لی جائیں تو جسے خیر کہا جائے گا وہ ان ساری چیزوں کی بھلائیوں سے زیادہ بڑھ کے بھلائی والی اور خیر والی ہوگی. افعل التفضیل، سپرلیٹو ڈگری، گڈ بیٹر، دونوں میں اچھائی ہے، لیکن بیسٹ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ آخرت تمہارے لیے بیسٹ ہے. وہ اب کا، جس کا کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، سب کچھ باقی رہے گا، اور یہ دنیا اس کا رہنا کچھ نہیں. پہاڑ اڑا دیے جانے ہیں، زمین کی بساط لپیٹ لی جانی ہے، ستارے جھاڑ دیے جانے ہیں، اور نظام شمسی کو بلیک ہولز میں بند کر دیا جانا ہے، نظام تباہ و برباد کر دیا جانا ہے، پانیوں کو آگ لگا دی جانی ہے، سمندر بفر جانے ہیں، ہر طرف شعلے ہونے ہیں، انسان پتنگے بن جانے ہیں، فنا ہی فنا ہے، مٹی میں ملنا ہے. لیکن تیری آخرت، تیرا کل وہی سدا رہنے والی ہے، اچھی ہوئی یا بری ہوئی. لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، کلا
बल तुहिब्बून अल-आजिला व तज़रून अल-आखिरा। लोगों, तुम नेट कैश को पसंद करते हो, तुम्हें नकद अच्छा लगता है, तुम्हें उधार पसंद नहीं, क्योंकि आखिरत का मुआमला उधार है। और ये दुनिया, ये फौरी नकद मिलता है, और इंसान उस कारोबार को पसंद करता है जिसमें उधार ना हो, नकद ज्यादा चले। ओए दुनिया को पसंद करने वालों, अपनी आखिरत के लिए कुछ उधार कर लो। उधार किससे करना है? अल्लाह को कर्ज हसना दे दो, रब को कुछ थोड़ा बहुत पेश कर दो, तुम्हारा रब बढ़ा बढ़ा के इतना कुछ कर देगा। मुझे अभी सवाल आया है कि बांड हम मेहनत से कमाते हैं, मेहनत के पैसे से खरीदते हैं। अगर बांड ले लिया जाए तो हरज क्या है? उसके इनाम के अंदर लोगों, उलमा ने जवाज का फतवा दिया अपनी जगह, लेकिन याद रखिए, पैसा मेहनत का, हक हलाल का, कमाई का, क़यामत के दिन पूछा जाना है। अन मालिही मिन ऐना इक्तसबा, माल कहां से कमाया? अल्लाह जी, मेहनत करके हक हलाल, खून पसीने की कमाई से कमाया, ठीक है, जबरदस्त। वह फीमा अनफका, लगाया कहां था? यह भी सवाल होना है। अल्लाह बांड खरीदा था, भाई क्यों खरीदा था? लालच था, कोई इनाम निकल आए, कोई लॉटरी लग जाए, कोई किस्मत पूरी निकल आए, कोई नंबर लग जाए, फिर मारा फिरा। लेकिन हुआ क्या? इसका नहीं लगा, साथ वाला एक नंबर पहले का लग गया, सर पकड़ के बैठा, झटका लगा और दिल फेल हो गया, मौत के मुंह में चला गया, बीमारी में चला गया, अफसोस करता रहा, मालूम नहीं क्या क्या होता रहा, जुए की शक्ल बनी, आसानी का रास्ता ढूंढा, किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिल गया। अल्लाह कहते हैं, सुन, ये तो दुनिया के बॉन्ड्स हैं, मेरे रास्ते में सिर्फ 1 दिरहम खर्च कर या दीनार खर्च कर, 1 रुपया खर्च कर, थोड़ा लेके आ, खजूर पूरी नहीं, आधा टुकड़ा लेके आ, मुखलिस होके, तौहीद वाला होके, शिरक से बच के, मेरे पैगंबर की सुन्नत और शर्तों पे पूरा कर दे। हो ही नहीं सकता कि तेरा नंबर ना लगे, तू कोई भी हो। जब आए एक दफा सुबहान अल्लाह बोल, सिद्ध के दिल से बोल, वो जन्नत जो टेंडर पड़ी है, मैं तेरे नाम का दरख्त लगा के, मेरी की हुई रजिस्ट्री में हेर फेर नहीं, मेरे किए हुए इंतकाल में धोखा नहीं, दरख्त लगेगा, नाम तेरा होगा, 100 साल अरबी नस्ल घोड़ा दौड़ाना, जहां तक वो दौड़े अलाटमेंट तेरे नाम होगी। ये जन्नतें तेरी हैं, मगर शर्त क्या है? शर्त क्या है? वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। लोगों, जो मुझसे डर गया, खौफ खा गया, और डरेगा कौन? मैं जंगल में हूं, अकेला हूं, और मुझे किसी ने बताया है कि यहां शेर रहता है। हजरात, खौफ तो पैदा होगा, डर तो होगा, रोब तो होगा, नफ्सियात पे तनाव तो होगा, कुछ ना कुछ जहन में आएगा, बचाव हिफाजत तदाबीर के लिए कुछ मुझे साथ लेना होगा। अगर शेर एक छोटा सा जानवर, जिस जैसे रब ने करोड़ों बना डाले, उसका इतना खौफ है, तो जिसने पूरी कायनात को पावर दी है, सोच बंदे कभी, जिसने निजाम शमसी को ताकत दी, जिसने तेरे लिए पानी को बनाया, सिर्फ पानी को देख ले तो अल्लाह की हैबत कायम हो जाती है। सुनामियों से डरते हैं, समंदरों में दिल दहलते हैं, लहरें पहाड़ों से भी ऊंची बन जाती हैं, बहरी बेड़े डोल जाते हैं, लोगों बंदे लड़खड़ाते हैं। दुनिया का 3 हिस्से पानी, चौथा हिस्सा जमीन बनाई, तेरे पीने के लिए बनाया, फिर उसको नमकीन बनाया। और नमक क्यों डाला? कि उसमें भी करोड़ों अरबों खरबों जिंदगियां हैं कि जिनको रब ने जिंदा भी रखना है, मरना भी है, बदबू पैदा ना हो, सड़ांध पैदा ना हो, और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बने। अल्लाह, हमने पीना है, बंदो तुम्हारा भी बंदोबस्त है, सूरज से उबाल के हीट दिला के, भाप खड़ी करके, हल्की करके,
नमक को भारी करके नीचे बिठा के, तेरे लिए पानियों को चला के बादलों से, तेरे घरों में, इलाकों में, बस्तियों में बसा के, इजाफी स्टोरेज तेरे लिए पहाड़ों पे गिरा के, ग्लेशियर बना के, और सूरज को दूर करके बर्फ जमा के, जितनी जितनी जरूरत है पिघला के मैं तेरे तक पहुंचाने वाला इतना बड़ा निजाम रखता हूं। कभी पानी पी के भी तुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना बड़ा हूं? पानियों से डरे, गोते से डरे, रब से न डरे। आग से खौफ आए तुझको, जल जाऊंगा, आग को जलाने की तासीर देने वाले से न डरे। जहन्नम को जो तेरे लिए तैयार की जा रही है सिर्फ बदअमलियों की वजह से, और पहले बताया गया है उस रब का खौफ ना आए, तकवा ना आए, तो जरा सोच कब लौटेगा। जहन्नम मैंने बंद की हुई है तेरे लिए कि मुझे तुझे जलाना मकसूद नहीं, डराना और समझाना मकसूद है। उकबा बना, आखिरत पे तवज्जो दे। मेरी ताकतें पहाड़ों को देख के तेरे दिल दहले। जिसने बनाया डर नहीं आता, जमीन की वुसअतें देख के तू कहे कि क्या बात है, लेकिन मुझे अल्लाह अकबर को कभी सोच के मेरा तसव्वुर ला के तेरे दिल में हैबत, खुशू, खुजू, डर, तकवा, लिल्लहियत पैदा नहीं हुई। लौटा, मौका है हजरात, इस आखिरत के लिए आप और मैं मुखलिस होकर तैयार हूं। वबा कह लें, इब्तिला कह लें, मरज कह लें, मुतअद्दी कह लें, साजिश कह लें, अपने हाथों की बनाई हुई कोई तकनीक कह लें, इंसान को इंसान ने जो घेरे में लिया है इसे दजलो फरेब और दज्जालियत कह लें, लेकिन है तो सजा ना, है तो सजा। और जिस तरीके से लोग शापरों में पैक करके गड़ों में फेंकते हैं, अल्लाह के लिए उस मंजर से डरिए, उस बुरे अंजाम से डरिए। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अल्लाह मौत दे तो ईमान पे देना, अल्लाह हालत इस्लाम में देना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून की पड़ी हुई आयत पे अमल करते हुए देना, अल्लाह किसी भलाई के अमर में देना। मेरे मालिक मौत देना तो संभालने वाले लवाहिकीन भी देना। अल्लाह जिंदगी ख्वाहिश ज़र में बसर करते रहे। कल कहते थे कि एक कफन के लिए इतना सफर करते रहे, अल्लाह अपने छोड़ के भाग जाएं, औलाद डरने लगे और मेहरबान डरने लगे। जनाजे को फर्ज कहने वाले, फर्ज किफाया बोलने वाले फुकहा डरने लगे। अल्लाह कोई आलिम करीब ना आए, कोई दुआ करने वाला ना हो, मालिक कोई हाथ उठाने वाला ना हो, अल्लाह कोई इज्जत से कब्र में उतारने वाला ना हो। जैसे धक्के दे के फेंकते मैंने इन दिनों कब्रों में देखा है। मेरे मालिक इस कदर बुरा अंजाम ना करना। लोगों अभी भी अगर हम नहीं डरे, अभी भी खौफ नहीं आया, अभी भी हमारे ऊपर अल्लाह का वो डर वाला, बड़ाई वाला, किबरियाई वाला, हैबत वाला पहलू गालिब नहीं आया, तो फिर ऐसे लोगों के अंजाम शायद ऐसे ही होते हैं। अल्लाह हमारी खताओं को, हमारी जुर्रतों को, हमारी दीदा दलेरियों को, हमारी बगावतों को न देख। अल्लाह अपनी रहमतों से इस उम्मत के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो लेते हैं, अल्लाह तेरे महबूब का नाम लेने वाली कम अज कम ये उम्मत बदअमल है, दूर है, लेकिन कुछ नहीं, अल्लाह नाम तो लेती है। तुझे तेरी किब्रियाई का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता, मालिक तेरी करीमी का वास्ता, करम फरमा दे। हम इसको सहने वाले नहीं हैं, हमसे तो बाहर की धूप बर्दाश्त नहीं होती। इलाहुल आलमीन मालिक करम फरमा, दुनिया भी अच्छी कर दे, यहां भी अमन दे दे, चैन और सुकून दे दे। अल्लाह झूठे का झूठ वाजे कर दे, दज्जाल की दज्जालियत नुमाया कर दे। अल्लाह फिर समझ अता फरमा दे, और फिर जो जिंदगी जिससे आखिरत बनती है वो वाली सोच, फिक्र और उसके मौके मुहैया कर दे। अल्लाह अपना तकवा दे दे। क़याम रमजान दिए हैं, अल्लाह इसकी बरकतें भी अता फरमा दे, अल्लाह रहमतें भी नाजिल कर दे, अल्लाह मुआफ भी कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तुझे मुआफ करना पसंद है, हम गुनहगार हैं, हमें मुआफी मांगते हैं, मुआफ कर दे। और हजरात, ये आज की तारीख
17 रमजान मुबारक इस्लाम की शान व शौकत का पहला अजीम तरीन दिन, जब सरजमीन हिजाज में मदीना से 150 किलोमीटर के फासले के ऊपर समंदर के करीब राबिक से कुछ दूसरी तरफ, और वो रास्ता जो शाम वाला जिन पे कारवान चलते थे, और रास्ते में जुहफा आता है और वो मीकात है, उससे आगे मुकाम बदर पे मेरे रब ने जैसे मक्का में अबाबीलों को हाथियों से टकरवा दिया था और दुनिया को बताया था, अलम तरा कैफ फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। हमारी अबाबील की वो ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो देखने में परिंदे, वो पंजू में बज़ाहिर कंकरियां, मगर मिसाइल सिम से दी हुई टेक्नोलॉजी नॉमिनेटेड, जिस आदमी का नाम और नंबर लगा है, जिधर मर्जी भागे, वो पंजू से निकली हुई पत्थरी, वो मिसाइल, वो घूमते हुए उसी आदमी को उसकी जान ले ले और यूं बना दे जैसे जमीन पे भूसा और खाया हुआ चारा होता है, गोबर बना करके रख दे। लोगों, ये मंजर अल्लाह ने जब मोहम्मद रसूल सल्लम की आमद के साल दिखाया, ये साल भी आया, निकाले गए मक्का से, हिजरत की गई, मदीने पहुंचे, आराम नहीं करने दिया गया। 17 रमजानुल मुबारक असहाब ने रोजे रखे हुए। आज तेरे मेरे लिए रोजा मुश्किल, मजदूरी मुश्किल, लेकिन देखिए पैदल सफर, सवारियां पूरी नहीं, 313, सारे जवान नहीं, बच्चे भी बीच में शामिल, सिर्फ रब पर तवक्कुल, यकीन और आसरा। आज भी बदर के अंदाज पैदा किए जा सकते हैं, मगर याद रखिए सदा अबाबील नहीं उतरते, फरिश्ते आज भी नाजिल होते हैं, मगर उसके लिए दिल, गुर्दा, जिगरा, साथ में ईमान की दौलत चाहिए। लेकर के महबूब मैदान में खड़े हो गए। हजरात, अल्लाह आपको वो जगह दिखाए, कभी वो सीन देखो, वो रेत के टीले देखो, वो रेत का पहाड़ देखो, पीछे की सारी कैफियत जो किताबों में दर्ज है, उन मनाजिर को देखिए। वो जगह जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरी, कहा तेरे दुश्मनों को चुन चुन के यहां ना मारूं तो रब ना कहना। अल्लाह अकबर, यकीन कामिल देखिए, मेरे महबूब दुआ और दवा दोनों के कायल। बदर का पैगाम कि लोगों, बेटी कितनी बीमार थी, बेटी कितनी बीमार थी, वो बेटी जिसका नाम सैयदा रुकैया। दुश्मन लाख जले, और जलते हुए मैं दुआ करता हूं, बद दुआ नहीं करता, अल्लाह तुझे बेटी दे, अल्लाह तुझे बेटी दे। तुझे पैगंबर की बेटियां बेटियां नहीं लगती, रब बेटी दे, और बेटी देने के बाद तेरे घर के हालात ऐसे कर दे कि तेरी बेटी को मां का घर छोड़ के भागना पड़े, निकलना पड़े, मजबूर होना पड़े, 7 समंदर पार जाना पड़े। मैं अभी परसों एक मां को मिलके आया, तड़प रही थी कि मेरा बेटा बाहर, बेटी बाहर, हालात खराब, मैं यहां रो रही हूं। लोगों, ये रुकैया वो रुकैया है, पैगंबर की वो लख्ते जिगर है। हालात मक्के में इतने खराब हुए कि मेरे महबूब को अपनी इस बेटी को हबशा भेजना पड़ा। या बेटी अल्लाह की सपुर्द, जिंदगी रही तो मिल लेंगे। हजरात हबशा में थी, पीछे से अम्मा फौत हो गई, सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। मैंने बेटियों को बड़ा बड़ा सबर वाला देखा है, लेकिन खबर मिले ना बाप चले गए हैं, या मां फौत हो गई है, या कोई करीबी रिश्तेदार फौत हो गई है, सारी सबर की तिलकीनें धरी की धरी रह जाती हैं। और 7-7 घंटे नहीं, 15-15 घंटे की फ्लाइट में हमने देखा है कि बच्चियों के आंसू खुश्क नहीं हुए, कई दिन आंसू नहीं रुकते, महीनों महीनों जारी रहते हैं। बेटी और मां का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। लेकिन दीन पे कुर्बानी के लिए जब मां फौत हुई है तो बेटी हबशा में थी, मां का मुंह ना देख सकना, मुश्किल हालात में निकलना। और जिस वक्त
अपना वक्त आया है, बाप दीन के लिए कुर्बानियां देने के लिए, दिफा के लिए, हिफाजत के लिए, अकीदे और ईमान के लिए बाप बदर में है। बेटी चिपक के कह सकती थी बाबा छोड़ के ना जाओ, अब्बू मुझे छोड़ के ना जाए, लेकिन कुर्बान बेटी के रिश्ते पे, हौसले पे, सब्र पे, इस्तिकामत पे अपने दामाद को कहा, जनाबे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को, हम चलते हैं, जरा देखना, ख्याल रखना, महबूब बदर में है। वापसी आके पता चला है कि बेटी तो अगले जहान रुखसत हो गई, अपनी वफात पे बाप पास नहीं, अम्मा फौत हुई है तो खुद यहां नहीं। इन लोगों की कुर्बानियां जिन्हें नजर नहीं आती, मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझे बेटी दे और फिर तेरे साथ ऐसे अहवाल पैदा करे, और तब तक कब्र में ना जाने दे जब तक तू ये मंजर ना देख ले, तुझे पता चले कि पैगंबर के दिल पे क्या गुजरी थी। मगर महबूब 313 को लेके अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह मेरे पास यही है, आज 15 साल की कमाई है ये, 15 साल किसी कंपनी में, फर्म में काम कर और तुझे हुक्म हो कि तूने अफराद मिलाने हैं और टोटल मिला के 313 बने, फिर मैं देखूं कंपनी के साथ तेरा और रवैया क्या होता है। अल्लाह एक मुट्ठी में आ जाएंगे, 1000 मद्दे मुकाबिल है, सिपा सालार हैं, शाह सवार हैं, तीर तेजे तफंग के माहिर हैं, यलगारें बपा करते हैं, नडर हैं, लड़ाके हैं। अल्लाह ये तो मैं छोटे छोटे बच्चे बीच में जिनको लाठी भी पकड़नी नहीं आती, अल्लाह ले आया हूं जज्बा ईमान। आज इस मुट्ठी को अगर तूने खत्म कर दिया, लन तुअबद फिल अर्द, अल्लाह जमीन पे तेरी तौहीद का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अल्लाह आज मेरी लाज नहीं, अपनी तौहीद की लाज रख। ये दवा थी जो पेश कर दी, अल्लाह ये मालो मता है, और सजदे में पड़ गए, दवा देके दुआ कर डाली, 313 खड़े करके दवाई सामने है, और रेत के ऊपर माथा टेक के खेमे में कह रहे हैं अल्लाह मुआमला और नतीजा तेरे हवाले है, तेरे हवाले है। अल्लाह ने 14 शहादतों के साथ मद्दे मुकाबिल 70 बड़े बड़े सरदार मरवाए, 70 कैदी करवाए। जंगे बदर को वो दिन बनाया, ये आज का दिन, रमजान के रोजों की रब ने लाज रखी, आसमान से फरिश्ते उतरे। ये मंजर सिर्फ लफ्जों में, तारीखी या किताबों में या तहरीर या कहानी या दास्तान नहीं है, ये ईमान है, ये ईमान है। और हजरात, इसी दिन मोमिनों की वो मां जिसे आसमान से रब ने मेरे महबूब के लिए चुना, लोगों रजी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह हम तेरे इख्तियार पे राजी, तेरे चुनाव पे राजी, मालिक तेरी पसंद पे राजी, अपने महबूब के लिए महबूबा के इख्तियार पे राजी। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह हम राजी हैं जिस हस्ती को तूने चुना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 रोजे, 12 हुजरे, लेकिन अल्लाह ने उसी हुजरे को जन्नत का टुकड़ा बनाया जिस हुजरे में अम्मी आयशा रहती थी। मां भी छीने तो छीन नहीं सकती। लोगों, पैगंबर के दामन में नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी है, पैगंबर के दामन में लूत अलैहिस्सलाम की अहलिया भी है, लेकिन उनके बारे में जो कुरान ने बयान किया सारी दुनिया को पता है। लेकिन यह भी हस्ती है कि जिसके बारे में रब ने आसमान से कुरान उतारे, दुनिया ने जुबानें गंदी की, रब ने कुरान से सफाइयां पेश की। सूरत नूर को पढ़िए, अम्मी आयशा की शान में, इज्जत और रिफत में, मुकाम और मर्तबे में। और लोगों, जिनको एक हदीस का मतन सही लफ्जों से पढ़ना नहीं आता सही तरीके से, वो उठ के बोलते हैं और मेरे महबूब के 2000 से ज़्यादा फरामीन अपने सीने में महफूज करके, वो रातों के ताल्लुकात के, वो लम्हात के, वो निजी जिंदगी के, उन पराई वेसियों के जिनको रब ने दीन बना के उम्मत के लिए रहनुमाई बनाना था, अकेली अम्मी आयशा, उस जात से इतना इल्म, इतना नॉलेज, ये हस्ती दुनिया में किसी और दीन या मजहब में होती तो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम बतौर औरत आलिमा फाजिला उस औरत के कदमों में रख दिया जाता। लेकिन अफसोस इस बात का है
کہ اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری دنیا کی یونیورسٹیاں اکٹھی ہو جائیں، جتنا علم، جتنا نالج، جتنی معلومات، جتنے حقائق، جتنے دلائل اور جتنی اس کائنات کی ریالٹی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کر کے امت کی نظر کر دی ہے، ساری زندگی ان کے قدموں کے نشان قومیں دھو دھو کے پیتی، مگر افسوس کہ یہ ان بد نصیبوں کے ہاتھ آئے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا، خود کو مومن بھی کہلوایا، لیکن دین اسلام سے کھلواڑ کر کے میرے محبوب کے اولین چاہنے والے، گلوں سے لگنے والے، پیار کرنے والے، محبتیں بانٹنے والے، دعائیں لینے والے اور علم اور دین کی حفاظت کرنے والے، وحی کی کتابت کرنے والے اور اس کے لیے جان صرف پسینہ نہیں، خون دے کے، بچے دے کے، مال دے کے، اولاد دے کے حفاظتیں کرنے والے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، وہ جناب عبداللہ ابن مسعود، وہ جناب عبداللہ ابن عباس کی طرح عبداللہ ابن عمر، لوگوں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ عبادل اربع، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی یار، پہرے دار، دین کے محافظ، ان ہستیوں نے جتنی بڑی قربانیاں دی ہے، حضرات اپنوں کی وفات کے اوپر ساری خطائیں بھلا دے، بشری تقاضوں سے کوئی اونچ نیچ تھی بھی تو میرے رب نے کہہ دیا کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 30 راتیں 29 راتیں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے قرآن سن کے امید رکھتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ جنہوں نے پوری زندگی ہی رب کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھڑا رکھا، گاڑے رکھا، غزوات میں، جہاد کے میادین میں، مشکل ترین مقامات پہ، ہاں فیلڈ میں نکلتے ہوئے فیصلے میں کبھی اجتہادی غلطی، اونچ نیچ علم کی بنیاد اور اخلاص پہ ہو تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کو باطل اور جھوٹا کہیں۔ مجتہدین بھی کسی مسئلے پہ بیٹھیں، ایک صحیح ہو اجر ڈبل ہے، دوسرا غلط ہو تب بھی کہتے ہیں سارے کہ نہیں اس کو بھی اجر ملے گا کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی، کاوش اچھی تھی، محنت کی ہے۔ ان کے لیے یہ، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائیو پڑھا، تربیتیں حاصل کی، علم حاصل کیا، ان کے ساتھ ایسے رویے، کم از کم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تو چھوڑا جاتا، جس گھر کی گواہیاں آسمان سے آئیں، عرش بری سے آئیں۔ زمین والوں، اللہ نے آپ کو اور ہمیں جج نہیں بنایا، زندگی گزارنی ہے تو قاری عبدالحفیظ کی طرح گزارو، دفاع میں گزارو اور تعریف میں گزارو، اچھے تعارف میں گزارو، اہل خانہ کو پڑھا کے پھر زندگی گزارو۔ مجھے یاد ہے کہ گھر کے اندر بہنیں بیٹیاں سلائیاں کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، اور ساتھ میں گھروں میں کیسٹ کے دور میں قاری عبدالحفیظ صاحب گونج رہے ہیں، امی عائشہ کی صفائیاں، دلائل کی جھڑیاں، آنسو، استدلال، غیرت کو جگانا، حیا دلانا۔ اگر ایسی زندگی ہو تو یقیناً دنیا سے آخرت بہتر نظر آتی ہے۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، عقبہ بھی اچھی کر۔ اللہ یہ آج کی تاریخ میں جانے والی ہماری ماں، ہم سے جدا ہونے والی امی عائشہ پہ اللہ کروڑوں سلام، اللہ رحمتوں کا نزول، اللہ وہ جنتوں کی وارث، اللہ وہ جنتی سرداروں کی نانی اماں، وہ جنتی خاتون جن کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، ان کی جنت جن کے قدموں میں تھی وہ امی عائشہ، وہ امی خدیجہ، وہ امی ام سلمہ، وہ ماں جی سودا، وہ ماں جی حفصہ، وہ ماں جی سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ماریہ قبطیہ۔ اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تھوکنے والوں کا تھوک ان کے چہروں پہ لوٹ چکا ہے۔ اللہ ہم ان سے نہیں ہیں، ہم بری ہیں،
اللہ ہماری زندگیوں کو ان کے ساتھ جوڑ دے، اللہ دنیا میں بھی ان کا نام لے کے جیتے ہیں، اللہ قبر نشر حشر اور کل جنتوں میں بھی ان کا ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ وہ جنتیں جو تو نے محبوب کے لیے ان کے یاروں کے لیے خاص کی ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں جگہ دینا، ان کا ساتھ دینا، ان کی معیت دینا، ہمارے دل ان کی عزت کے ساتھ، ہماری نظریں ان کی عزت اور احترام کے ساتھ، یہ ایمان یہ عقیدہ اللہ جنہوں نے پوری زندگیاں قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اور میرے مالک دنیا کا پراپوگنڈا، یہ جھوٹ، یہ تان و تشنیع، اللہ ہم اس سے اظہار برات کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دفاع میں زندگی گزری، لیل و نہار گزرے، مالک موت تو ایک دن آنی ہے، اللہ موت وہ دے جسے شہادت کی موت کہتے ہیں، جس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور عرش بری سے یہ فیصلہ پہلے آ جاتا ہے کہ اس بندے کو معاف کر کے میں نے جنتیں دے دی۔ لوگوں، وہ جنت یقیناً بڑی عظیم جنت ہے، ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں، صرف تصور کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اور جنت کا ایک معمولی سا حصہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر، اس کی نعمتیں۔ کبھی سورہ الرحمن پڑھیے، جس سورت کو ہر جمعے ہم دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، لوگوں اس کا پیغام بھی اختصار سے سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، گھیرنے والی، انکروچمنٹ کرنے والی، توڑ دینے والی، بکھیر دینے والی، بلڈوز کر دینے والی، جوڑ جوڑ ہلا دینے والی، چاروں طرف سے گھیرے میں لے لینے والی اور اکٹھا کر کے ڈرا دینے والی، ایک گلی گرنے والی ہو نا تو پورے علاقے کے دکاندار، رہائش رکھنے والے لوگ دل سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ، ہوائیاں اڑی ہوئی، مگر آج سب گرنے والا، بلڈوز ہونے والا، آسمان لپیٹا جانے والا، زمین ایک ہاتھ میں لے لی گئی ہے، ستارے جھاڑ دیے گئے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف سے گھیرے ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، سامنے سے جہنم نے گھیرا ہوا، 70,000 لگام ڈلی ہوئی، 70,000 فرشتہ ایک ایک لگام کو کھینچ رہا، جہنم گھسیٹ کے پھر لوگوں کی طرف بڑھ رہی، پیچھے سے فرشتے مار رہے، اوپر اللہ کا عرش، اور سورج بالکل قریب کر دیا گیا، ہر طرف نفسا نفسی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، ان لمحات کی خبر آئی کہ نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، چہرے خوف میں مبتلا، عاملۃ ناصبہ، پڑھے لکھے عمل کرنے والے، قیام رکوع سجود کرنے والے، وہ بھی خوف زدہ، تسلا نارن حامیہ، ایسے بلڈوزر کی لپیٹ میں ہیں جو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک رہا ہے، اور پیاس کے مارے ہوئے، لب خشک ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، تسقی من عین آنیہ، جہنم کی آگ میں کھولتے ہوئے پانی ان کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور جلدیں اکھڑ رہی ہیں، اور گوشت گل رہا ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، بھوک لگی ہے، کانٹے والے چھتر توہر کے درخت وہ دیے جا رہے ہیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کمایا تھا نا دنیا میں، یہ آج خوراک کھا، بڑی بیکریاں تھی تیری، بڑے پکوان تھے تیرے، بڑے تیرے چالو تھے معاملے روزے سے، آ ذرا دیکھ، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھا پیٹ میں گھسیڑ، کڑوا کسیلا، کانٹے دار، کھا کے تو دیکھ، چیر کے رکھ دے گا، بھوک نہیں مٹائے گا۔ اللہ کہتے ہیں انہی حالات میں وجوہ یومئذ نائمہ، اللہ جن پچھلوں کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کچھ چہرے بڑے نرم، بڑے ملائم، بڑے فریش، بڑے ہنستے ہوئے، بڑے تر و تازہ، بڑے نارمل، لسعیھا راضیہ، آج ان کی کاوشوں اور محنتوں کا جو رزلٹ نکلا ہے، اس رزلٹ کو دیکھ کے راضی ہو گئے ہیں، راضی کر دیے گئے ہیں۔ فی جنت عالیہ، اللہ نے نچلی جنتوں میں نہیں، اونچے والی جنتوں میں، اونچے درجات میں جگہ دی ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، ٹوٹلی ساؤنڈ پروف، کوئی بری آواز، کوئی غلط آوازہ، کوئی ادھر ادھر کی لغویات، کوئی پریشانی کی آواز نہیں۔ فیہا عین جاریہ، ساری زندگی خواہش رہی کہ گھر وہاں ہو جہاں چشمے جاری ہوں، جاتا ہے 10-15 دن کے لیے لوٹنا پڑ جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جنتوں کے محلات میں چشمے جاری کر دیے ہیں۔
फीहा सुरुर मरफूआ, ऊंचे ऊंचे शाही जन्नती पलंग दे दिए हैं, वह अकवाब मौजूआ, आब खोरे और जाम जो हैं वो हमने बिल्कुल तैयार लाइनों में लगा दिए हैं, वह नमारिक मसफूफा, कालीन रेशमी बिछा दिए गए हैं, वह जराबी मबसूता, हजरात ये जन्नत की मेहमान नवाजियां। मेरे मालिक तेरा क्या जाएगा, तेरे बंदे हैं, उम्मीद रखते हैं, इन लोगों में से कर दे अल्लाह, इन लोगों में से कर दे अल्लाह, ऐसे हालात कर देना। अल्लाह फरमाते ये है मेरी जन्नत, सोचो वही तैयार होके उसी वक्त तुम्हारे सामने। किसको पसंद किया जाएगा? यकीनन यही हजरात आज दुनिया में आर्डर दे के इंतजार करते हैं, सबसे तेज तो हमारा पिज़्ज़ा पहुंचता है ना, फिर भी वक्त लगता है। वहां जस्ट तू सोचेगा और सब तैयार होके तेरे सामने होगा। तेरे सोचने की देर होगी, नेमत की देर नहीं। उस रब से वादे भी करें, इरादे भी करें, तैयारी भी करें, सोच को बदलें, अमल बदलेगा, कायनात बदलेगी, जहन बदलिए। इंशाअल्लाह 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 जब मौत आए तो फिर आवाज आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ओ मुतमइन रूह, मुतमइन जान। जिसको रब जान कहे कैसा लगेगा? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ओ मेरी पुरसुकून जान, पुरसुकून बदन और रूह, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, आजा, तेरा इंतजार हो रहा है, दुनिया में बड़ा वक्त गुजार लिया है, कुछ टाइम हमें भी दे, तूने हमें राजी किया है, हम तुम्हें राजी कर रहे हैं, हम तेरे ऊपर राजी हैं। राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी, आ मेरे महबूब, मेरे पैगंबर के महबूब असहाब, उनके साथ मिलके, अकेले नहीं, उनके साथ उनकी माइयत में, जिनको देखने को तड़पते थे, जिनके लिए दुआएं मांगते थे, लोगों आओ मैं उनके साथ आपको मिला रहा हूं। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नतों में चले जाओ। अल्लाह ये आवाज़ा हमारे लिए अपनी जनाब में लिख दे, अल्लाह लोहे महफूज में लिख दे, अल्लाह हमारी तकदीर बदल दे, अल्लाह दुआएं मुनाजात तेरे सामने है, अल्लाह हमारे अहवाल तब्दील फरमा दे। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी सामीईन व सामिआत, इंसान जिस्म के एतबार से बड़ा कमज़ोर बनाया गया है, ज़ईफ़ असास है इसकी, मगर जब जवानी मिलती है तो बड़ा बिगड़ता है, बड़ा अकड़ता है। हजरात याद रखिए, अकड़ने वाले पे जन्नत हराम है, मुतकब्बिर पे, गुरूर करने वाले पे, दुनिया की किसी चीज़ पे गुरूर मत करना। और जब लगे कि मेरे पास ये बड़ा कुछ है, वह अम्मा बिनेमती रब्बी का फ़हद्दिस, तो उसे रब के साथ जोड़ देना। मुझे वो दिन याद हैं, खानपुर की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, पूरे सिंध पंजाब सरहद बलूचिस्तान से आई हुई दुनिया इस इंतज़ार में बैठी होती थी कि शेख कारी अब्दुल हफीज़ साहब को कब टाइम मिले और लंबी गुफ्तगू दलाइल से मुज़य्यन। हजरात वो गूंज, वो तरन्नुम मुझे आज भी याद है, मगर बुढ़ापे में जाकर के उस आवाज़ को नहीफ होते भी देखा। हम सब की कहानी एक है, जितने मर्जी ताकतवर हो जाए, बुढ़ापे को माने या ना माने, ये एक हकीकत है। अल्लाह के लिए दिल के अंदर से गुरूर, तकब्बुर, फ़ख्र निकाल के आजिज़ी लाइए, इनकिसारी पैदा कीजिए, झुक जाइए, मिट जाइए। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जिसको मैंने रब के लिए झुकते देखा है, रब की तरफ से मैंने उसको सर बुलंद होते देखा है।
اللہ ہمیں عاجزی بھی دے، انکساری بھی دے، اور اللہ پھر سر بلندیوں کے وعدے بھی پورے فرما۔ کافی سارے سوالات، دعاؤں کا سلسلہ ہے میرے ساتھ۔ ایک سوال ہے کہ نماز جنازہ میں اونچی آواز میں آمین کہنا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے جنازہ کے اندر یہ آمین مجھے نہیں ملی، اسی لیے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ امام کو بھی دعا یاد ہونی چاہیے، مقتدیوں کو بھی دعا یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قرض ہے، امت پہ فرض ہے۔ اگر نماز جنازہ فرض ہے اور فرض کفایہ ہے، جو آئے ہیں ان پہ تو فرض ہے نا، اور اگر انہی کو دعا نہیں آ رہی تو فرض کیا سمجھا ہم نے؟ بھئی آپ اپنا فارم لے کے کھڑے ہیں، بیچ میں لکھنا نہیں آ رہا تو لکھوا ہی لیتے ہیں، خالی فارم دے کے آؤ گے، منہ پہ مارا جائے گا، دھوکہ ہے۔ دعا ہر بندہ پڑھے، عورت شریک عورت پڑھے، بچوں کو سکھائی جائے۔ یہ آپ نے میت کو جاتے جاتے آخری تحفہ دینا ہے، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ۔ اس سے سوال و کتاب کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، مخلصوں کے دعا کیجئے۔ اور جب ہمیں آتی نہیں تو پھر امام کہہ دیتے ہیں جی چلیں پیچھے سے اور کچھ نہیں تو آمین ہی کہہ دیں۔ میرے بھائی اکیلی آمین کے گزارے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دعائیں یاد تھی تو ہم تک پہنچی ہیں، اور آپ نے پڑھی تھی، پیچھے صحابہ نے سنی تھی تو ترلے کیے تھے، اللہ کاش یہ جو اس میت کے لیے محبوب نے دعائیں پڑھی ہیں، آج میں زندوں کی صف میں نہ ہوتا، چارپائی میری ہوتی، میت میری ہوتی، اور محبوب یہ دعائیں میرے لیے کرتے، اور میں ان خوش نصیبوں میں ہوتا۔ میرے محبوب نے اونچی آواز میں پڑھا تھا تو سنا گیا تھا، تبھی تڑپا گیا تھا۔ آہستہ بھی ثابت، بلند آواز سے بھی ثابت، لیکن بغیر دعاؤں کے کھڑا ہونا مجھے نظر نہیں آتا۔ دعائیں یاد کیجئے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کیا عورت خامد کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے؟ صدقے کا معاملہ دائیں ہاتھ سے دینا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، یہ تو آپ سن چکے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جس کا مال ہے وہ صدقہ کرے۔ شوہر اپنی بیوی کو جو دیتا ہے اس میں سے صدقہ کرے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اتنا صدقہ کیوں نہیں کیا۔ ہاں شوہر کو سمجھائے، تلقین کرے، لیکن اگر دیکھے کہ نہیں خزانے کا سانپ ہے، نہیں دینا چاہ رہا، غریبوں کا حق، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا حق، تو کچھ گنجائش ہے کہ کسی اچھے طریقے سے اس کو نکالے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو معاملات کے اندر خرچ پورا نہ دینے والی خاتون کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لے لے جو اس کو کفایت کرے، لیکن معاملہ صدقے کا ہے تو بہرحال احتیاط بہتر ہے، بندے کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے۔ بعد میں جن جنات جو دے کر کے صدقہ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دے کے، بچوں کو عادی بنائے، اپنے ہاتھ سے بیوی کو دے کے کہے آپ خرچ کریں، تاکہ ان کو بھی ہو کہ ہاں ہم بھی کر رہے ہیں۔ جیسے قربانیوں میں جانور تو ایک ہے مگر پورے گھر والوں کی طرف سے بچہ بچہ خوش ہوتا ہے، ہماری قربانی ہے ہماری قربانی ہے، تو اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ جو مرد بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے رابطہ رکھے، یا عورت شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد سے رابطہ رکھے، اس کے بارے میں ہمارا انشاءاللہ العزیز جمعہ آ رہا ہے۔ شرعاً اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام رکھا ہے، مگر یہ دنیا ہمارے لیے میٹھی بنی ہوئی اور اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے، اور جو جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے نکلنے کا نام نہیں لے رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام دنیا سے محفوظ فرمائے۔ بیٹی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اولاد نرینہ سے نوازے۔ جی دلی دعا ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے سرفراز کرے، بیٹے نہیں تو بیٹے دے۔ محترم جناب ساجد صاحب اپنی اور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا۔ جی میں اپنی والدہ کے لیے، بھائی جنہوں نے کہا ہے ان کی والدہ کے لیے، اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، مائیں چلی گئی ہیں یا باپ چلے گئے ہیں یا دونوں چلے گئے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کی مغفرت فرما، نرمی کا معاملہ فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں یا کوئی ایک زندہ ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے سامنے کھڑے ہیں، کچھ مشکل نہیں، دعا فرما دیں۔ میرے جانور اور پرندے بیمار ہیں، اللہ کسی کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے، گھر کا جانور پالا ہوا ایک گھر کے فرد کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا بھی دکھ اتنا ہی ہوتا ہے، وہ بھی جاندار ہے، اللہ صحت کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ایک سوال ہے کہ اس بات کا مفہوم بتا دیں کہ کیا یہ حدیث کے لفظ ہیں ہر وہ شخص خسارے میں ہے
جس کا آنے والا کل پچھلے کل سے بہتر نہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میں دیکھ لوں گا۔ مانوی یہ کن معنوں میں لی جائے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، جملہ دونوں اعتبار سے ہی ویسے تو بہتر ہے کہ انسان کو اپنے کل اور قرآن کے عمومی دلائل اسی مفہوم پہ ہیں کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے اور بہتری کی طرف بڑھنا چاہیے، اور یہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا تقاضا ہے۔ کیا پرائز بانڈ کے ذریعے نکلنے والی انعامی رقم جائز ہے؟ میں نے ذکر کر دیا ہے، اور کتاب و سنت کا جو معاملہ ہے اور اس کے اندر جو پائی جانے والی کھوٹ ہے وہ بھی بتا دی ہے۔ فجر کی سنت فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں جی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے یہ سنت محبوب کے صحابی نے پڑھی، باوجود کہ اس وقت نماز منع ہے، لیکن جو قضا رہتی ہے اسے ادا کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا، فجر کے بعد کون سی نماز؟ صحابی کہتے ہیں کہ میری فجر کی سنتیں رہتی تھی، تو آپ خاموش ہو گئے، اور آپ کی خاموشی تقریری حدیث ہوتی ہے۔ با جماعت نماز کے بعد امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا صحیح ہے؟ اگر نہیں تو حوالہ بتائیں۔ حوالہ ہونے کا ہوتا ہے، نہ ہونے کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ حوالہ ہونے کا ہوتا ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں، ساری زندگی کی نمازوں میں مجھے ایک بھی نماز ایسی نہیں ملی کہ فرض نماز کے بعد سلام پھیر کے اسی مصلی پہ بیٹھ کے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے با جماعت اجتماعی دعا کی ہو۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ عموم سے استدلال لیا جاتا ہے، دعا فرض ہے، دعا ضروری ہے، دعا لازمی ہے، قبولیت کے اور استجابت کے اس کے مواقع ہیں، لیکن اسے یوں خاص کر دینا اور پھر امام نے دو چار رٹے ہوئے لفظ اپنے پڑھنے اور باقی عوام پتہ نہیں کیا کیا ضرورتیں لے کے بیٹھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعا زیادہ کروائی ہے۔ نماز کے بعد لمبے ذکر اذکار انفرادی دعائیں، اور جو اجتماعی دعا ہوئی بھی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں جب ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مویشی ہلاک ہو گئے، خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کر دیجئے۔ محبوب نے جمعہ روکا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی بارش کی، صحیح بخاری کے لفظ، محبوب کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں اور اصحاب رسول پیچھے آمین کہہ رہے ہیں۔ یہاں آمین کا ثبوت موجود ہے۔ والاصحاب یؤمنون، آپ کے ساتھی آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جب ہم آئے تو شدید دھوپ تھی کڑاکے دار، نکلے تو آسمان پہ بادل تھے، اللہ نے بارش دی اور 7 دن لگاتار یہ بارش ہوتی رہی۔ حضرات جو ثابت ہے بسم اللہ، جو نہیں ہے اس سے اجتناب بہتر۔ یہ دعا کا انکار نہیں ہے، یہ دعا کا انکار نہیں ہے، یہ اس کیفیت کا انکار ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے، یہ ہم اپنے آپ پہ کرتے ہیں اور وقتی طور پہ جھٹکے دے کے ہاتھ منہ پہ پھیرے اور چلتے بنے، وگرنہ دعا کے لیے سدا ہاتھ اٹھانے یہ بھی ضروری نہیں۔ ہاتھ آداب میں شامل ہیں کہ اٹھائے جائیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے دعا کرنے کی گنجائش موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن فرض نماز کے بعد ہی، اس کو آپ نے عادت نہیں بنایا۔ وگرنہ آپ کو پتہ ہے جب ہم قیام میں آتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں تو ثنا بھی دعا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی چھوڑ رہا ہے، دعا ہے، فاتحہ دعا ہے، اس کے بعد جو صورتیں ملائی جاتی ہیں ان میں دعا ہے۔ کبھی ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے دعا کی گئی، سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ سبحان ربی العظیم۔ کبھی کھڑے ہو کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ہاتھ لٹکا کے یا باندھ کے دعا کی گئی۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا زمین پہ ہاتھ رکھ کے، گھٹنے رکھ کے، ناک اور پیشانی رکھ کے، پاؤں کھڑے کر کے پھر دعا کی سجدے میں، کبھی 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ بھی دعا ہے، مگر ہاتھ اٹھے نہیں، ہاتھ رانوں پہ ہیں۔ اور کبھی تشہد میں لمبی دعائیں ہیں، ہاتھ پھر رانوں پہ ہیں، انگلی اٹھی ہوئی ہے، تو سلام پھیرتے ہی کون سا اسپیشلی آرڈر آیا ہے کہ سبھی ہاتھ اٹھاؤ نہیں تو دعا کے من کرو؟ ایسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ملتی تو ہمارا حوالہ ہوتا، لیکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے، کوشش کرتے ہیں انفرادی دعا، ذکر اذکار وہ کیے جائیں۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔